الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوام على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مع وعي عند شدائد خير العظيم توسلي بكتابه وبأحمده. یہ نظر آ رہا ہے لڑکا سا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ وامتہ علیہ وعلیہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. اسٹیج پر موجود نہایت ہی قابل احترام خانقاہ شریف کے خلیفہ مجاز قبلہ مدد اللہ العالی، دیگر حضرات کرام، سامعین، حاضرین، نوجوان بچوں، آج کی یہ محفل سعید کئی نسبتوں سے منعقد ہے. ایک تو مجھے بتایا گیا کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی ہے، ان کے عرس کی نسبت سے بھی ہے، اور حضرت قبلہ بابا محمد عبداللہ صاحب مرحوم و مغفور علیہ الرحمہ کی نسبت اور ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، اور دیگر بزرگان دین اس سلسلے کے ان کے مشائخ و بزرگوں کی یاد میں اور محبت میں یہ محفل سعید منعقد پذیر ہے. اسی نسبت سے انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، 2 آیات سورہ فاتحہ شریف سے، جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں نماز کی، اور اس میں ہم اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط تو کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم ہدایت ہے، اور صراط مستقیم سے کیا مراد؟
اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، پہلی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک جو اکابر اولیاء امت اور مفسرین کی تفاسیر ہیں، تو صراط مستقیم سے مراد وہ مقدس اور مبارک دین ہے جو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ کی طرف سے لے کر کے ہمارے پاس آیا۔ یا پھر مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد خود حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا پھر اس سے مراد حضور پر نور علیہ السلام کا خلق عظیم ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، یا اس سے مراد حضور پر نور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، خلفائے راشدین ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، یا اس سے مراد حضور پر نور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں، جس میں امہات المومنین بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، حضور پر نور علیہ السلام کی شہزادگان، آپ کی شہزادیاں بالخصوص حضور علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت اطہار، یہ سب اس سے مراد ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی لے لیں، حقیقتاً اس کا محصل جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور ان سب کو اگر جمع کر لیں اور آج ہم دیکھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو صراط مستقیم سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت ہی وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں سچی حضور پر نور علیہ السلام کی محبت، آپ کا عشق اور آپ کا ادب ہے، اور جنہیں حضور علیہ السلام سے خصوصی نسبتیں اور تعلق ہے، یعنی اسلام کے، ہمارے مذہب اسلام دین کے بہت بڑے روشن دو پلر، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار، تو وہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہر ایک یعنی حضرات شیخین اور ختنین کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کی بے ادبی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے حضور پر نور علیہ السلام کے مقدس اور مبارک دین کو ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے لے کر جنہوں نے آگے پہنچایا ہم تک، اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، اور اس میں کہیں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی، یعنی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت کے ائمہ اربعہ، یعنی سلاسل طریقت کے ائمہ اربعہ، تفصیل کا وقت تو نہیں، اولیاء امت، علماء ربانیین، علماء سو نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر دور میں علماء سو بھی موجود رہے، یعنی باطل، گمراہ اور بے دین علماء ہر دور میں یہ موجود رہے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کا یہ دین مقدس ہم تک پہنچا، اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور ان اولیاء امت سب کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آج عجیب صورتحال ہو گئی ہے معاذ اللہ، وہ لوگ کہ جو ہمارے ہی اسٹیج پر بیٹھ کر تقریریں کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ حدیث میں صاف آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ خبردار میرے اصحاب میں سے کسی کے خلاف اپنی زبان پہ تمہارے کوئی لفظ نہ آئے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، وہ منزل تک پہنچ گیا، اس کا بیڑا کنارے لگ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا، جو ان کا بے ادب و گستاخ ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جماعتوں کو، ان میں بالخصوص حضرات خلفائے راشدین، بے شک سید خلیفہ چہاروں امیر المومنین سیدنا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا بہت بلند مقام و مرتبہ، کروڑ ہاں کروڑ اولیاء اللہ کے سینے انہی کے سینے گنجی نئے نور سے منور و روشن اور وہ رہے، لیکن ان سے بلند مقام حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے بلند مقام سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان سے بلند مقام بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طرح تمام مہاجرین، انصار، شہدائے بدر، احد، حنین و شہدائے کربلا، اور وہ جو بعد میں ایمان لائے حضرت سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو کاتبین وحی میں خلفائے راشدین اور چند اصحاب کے بعد جن کا نام نامی آتا ہے، اور جن کے لیے کئی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، اگرچہ کہ اصحاب میں جو اختلاف ہیں ان اختلاف میں ہم نہیں پڑھتے، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی شان میں بھی اپنی زبان کو کھولیں۔ ہم سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ان کے مراتب اور مقام اور شان کے ساتھ جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو ملی، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، انہی اہل سنت و جماعت کے لیے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے لیے فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ان کی محبت اور الفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، جب ہماری موت آئی اور ہم دنیا سے گئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گئے، لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں تو جا رہے ہیں تو قبر میں بھی تو کوئی روشنی لے کے جائیں گے، قبر روشن و منور ہو تو کس سے منور ہوگی؟ وہ حضور پرنور علیہ السلام کی محبت اور عشق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اور فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں، جو اولیاء امت اور علماء حق ہیں، پیران عظام اور مشائخ کرام ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو حضور علیہ السلام کو ان چاروں اصحاب خلفائے راشدین سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ چاروں سلسلے انہی سے ہیں، چاروں اصحاب سے، سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ تو فرماتے ہیں جنا بنے گی یعنی جنت بن جائے گی اس کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو ہم الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو ان سب کو جو حضور علیہ السلام سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں، اولیاء اعظام
اور علماء حق ان سے محبت اور عقیدت کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی کہ ہم ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جل شانہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط مستقیم۔ خود قرآن مجید نے اگلی آیت میں اس کی تفسیر بیان کی، کیا؟ اسی سے اگلی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ تاکہ کوئی کسی کے دھوکے میں نہ آ جائے، بہکاوے میں نہ آ جائے، کوئی کسی کو گمراہ نہ کرے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر ہیں، ہم ہی انعام یافتہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ کسی کے دھوکے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، سورہ نساء کے اندر اس کو واضح فرما دیا۔ ارشاد ہوا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر ہمارا انعام ہے، جن پر ہم نے احسان کیا، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور آیت مقدسہ کا آخری حصہ ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ انہی کا ساتھ بہترین ساتھ ہے، انہی کا ساتھ بہترین ساتھ ہے، یعنی ان کے دامن کو تھام لو۔ تو جو اولیاء عظام ہیں، جو علماء حق ہیں کہ جنہوں نے آج کے دور ماضی قریب میں حضور علیہ السلام کے مقدس اور مبارک دین کو نہایت دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں۔ حضرت شیخ احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 700-800 سال پرانے بزرگ اور بڑے اکابر اولیاء امت میں سے، وہ اپنے مکتوبات شریف میں ایک مرید کو خط لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی شمس الدین، آج کا وقت بڑا نازک ہے، بہت سے لوگ تم دیکھو گے کہ اسلام اور دین کا نام لے کر اس کے بھیس کو بدل کر تمہیں گمراہ کریں گے، لہذا سن لو کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اکابرین سلف صالحین جو لکھ گئے اور جن پر تمہیں کامل اعتماد ہے ان کی تحریروں پر، ان کی کتابوں پر، وہیں سے رہنمائی حاصل کرو گی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ذرا سی بات بھی تمہیں گمراہ کر دے۔ تو دیکھیں اس زمانے میں صدیوں پہلے بھی اکابر اولیاء امت اور بزرگان دین رہنمائی فرمایا کرتے تھے، بری صحبتوں سے، برے ماحول سے بچنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ صحیح حدیث میں بھی آیا کہ حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحبت جو ہے وہ اثر لاتی ہے، اچھی صحبت ہوگی تو اچھا اور بری صحبت ہوگی تو برا اثر لے آئے گا۔ عوام تو عوام، میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، بڑے فاضل تھے، بری صحبتوں میں مبتلا ہو کر وہ گمراہ ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، بنی اسرائیل کے علماء، کہ وہ اپنے عوام کو، لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتے تھے، منع کیا کرتے تھے، اور ان کے منع کرنے کے باوجود لوگ تو باز نہیں آئے، لیکن ان علماء نے یہ کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی مل گئے، یعنی ان کی مجلسوں میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت ابن مریم کے ذریعے سے ان لوگوں پر لعنت فرمائی، اور ان کے قلوب کو بھی جنہوں نے ان کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تھا، پہلے منع کرتے رہے، پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کے ساتھ ہی لگ گئے، ان کے دلوں کو بھی، قلوب کو انہی کی طرح سے کر دیا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں اسی لیے آیا کہ حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، حدیث شریف کا مفہوم ابو داؤد شریف کی بتا رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو گے، یعنی تمہارا کام ہے کہ برائی سے روکو، منع کرتے رہو، اور ظلم کو روک دو، برائی جو ہے اس سے روک دو اور حق پر انہیں قائم کر دو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا کہ تم پر بھی لعنت کی جائے گی اور
تم جو ہو تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہاں سے ہمارے اکابرین کو بھی، بڑوں کو بھی، علاقوں کے بڑوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو چھوٹوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ برائیوں میں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ آج بڑا خطرناک دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورتوں کو جمع کر کے اسلام اور بانی اسلام اور قرآن اور حتیٰ کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ تک کی توہینیں کروائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پیسوں کے نام پر کس طریقے سے۔ یہ بہت بڑا آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اور ہماری خواتین کے، بچوں اور بچیوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ نعرے لگائے گئے، میں اس کا تذکرہ تو یہاں نہیں کرتا، لیکن میں نے بہت سی پڑھی لکھی خواتین کے سامنے جب رکھا تو ان کی زبانوں پر سوائے توبہ توبہ، استغفار استغفار اور کان پکڑنے کی کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف گمراہی کا سیلاب ہے۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے، جو اکابر اولیاء امت ہیں، علماء حق ہیں، ان کے دامن کو تھام لیں۔ مجھے انہوں نے ایک کتاب دی تھی، حضرت قبلہ عالم سیدنا زندہ پیر علیہ رحمت کی، وہ میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں بھی میں نے کئی جگہ دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ راہ ہدایت پر، راہ استقامت پر، صراط مستقیم پر ہمیں قائم اور دائم رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ و رضوان نے ملفوظات شریف میں فرمائی کہ نجات کے لیے، حقیقی نجات کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہمارا ایک ایک عقیدہ اور نظریہ اور عمل معمولات اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوں۔ اور بعین ہی یہی بات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں فرمائی کہ ایک جگہ خط لکھتے ہوئے، ان کا دور بھی بڑا فتنوں کا دور تھا، اکبر بادشاہ کے جو حالات تھے آپ نے سنے۔ آپ نے فرمایا کہ نجات کا راستہ سوائے اہل سنت و جماعت کے اور کہیں نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کل قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ نجات پانے والے، کامیاب اور کامران جنت میں صرف اہل سنت و جماعت ہوں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور میں التجا ہے، دعا ہے، مولا کریم ہمیں اپنے اکابرین سے، مشائخ سے، بزرگان دین سے، اولیاء عظام سے، علماء حق سے نسبت عطا فرمائے، علمی روحانی تعلق عطا فرمائے، ہر گمراہی اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور جن بزرگوں کی نسبت سے یہ محفل منعقد کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور حاضرین مجلس کو بھی، منتظمین محفل کو بھی ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر، عقیدے پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور شرع مطہر کے مطابق ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔